بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. دل سے بات کی تو میں صرف ایک ناظرین، 70 کی دہائی سے شروع ہونے والی لوٹ مار کا سلسلہ مختلف سیاسی، جمہوری اور فوجی آمروں کے باغ تو ہرے کرتا گیا، لیکن عوام کے پودے جو ہیں وہ سوکھتے چلے گئے. ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آخر 51 سال سے کوئی ڈیم کیوں نہ بنایا جا سکا. کسی آمر یا کسی جمہوری حکومت میں کبھی احساس کا دیا نہیں جلا تھا. کیا وجہ تھی کہ اتنے طاقتور سابقہ ادوار حکومت میں ڈیم کے بارے میں سوچا بھی نہ گیا؟ حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف جو کہ ایک انتہائی پاورفل جنرل تھے، جو کہ صدر بھی بنے، ایک بڑی ہی اسٹرانگ الائنس ان کے پاس تھا پارٹیوں کا، جس کو کنگز پارٹی بھی کہا جاتا تھا. جتنی پاورز ان کے پاس تھیں شاید ہی کسی کے پاس آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود پرویز مشرف بھی کسی ڈیم پر کام سٹارٹ نہ کر سکے، حالانکہ ان کا ٹارگٹ تھا کالا باغ ڈیم کا. اور اب فائنلی پرائم منسٹر عمران خان نے 51 سالوں کے بعد کسی ڈیم کا افتتاح کیا ہے، وہ ہے محمد ڈیم. محمد ڈیم کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ تقریب جو ہے اس میں جو وزیر ہیں پانی و بجلی کے جناب فیصل بافڈا، انہوں نے شرکت کی اور تقریر کی. اس کے علاوہ خاص طور پہ آرمی چیف جنرل باجوہ اس میں موجود تھے، اور اسپیشلی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ میاں ثاقب نثار کو بھی خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا، کیونکہ انہی کے دور میں ڈیم فنڈ کا آغاز کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا تھا. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ڈیم کی خصوصیات کیا ہیں. ڈیم جو ہے وہ بیسیکلی سوات ریور پہ بنایا جائے گا. محمد ڈیم کی کل لاگت تقریباً 291 ارب روپے ہوگی، جو کہ ابتدائی طور پر 16,737 ایکڑ رقبہ کو سیراب کرے گا. ڈیم سے 8,800 میگا واٹ بجلی روزانہ کی بنیاد پر پیدا کی جا سکے گی، اور اوورال اینولی یعنی کہ سالانہ 2,807 گیگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی. ڈیم میں 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، اور یہ تقریباً اس کی ہائٹ 700 فیٹ کے قریب ہوگی. بڑی مشہور کمپنی ہے کنسٹرکشن کی ڈیسکون، وہ اس کی کنسٹرکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور تقریباً یہ 2024 کے جولائی میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا. 4 بڑے آبجیکٹیوز ہیں اس ڈیم کے. سب سے پہلے تو ہائیڈرو پاور جنریشن ہے، یعنی کہ بجلی کی پیداوار. اس کے علاوہ دوسرا بڑا فائدہ جو اسے لیا جائے گا وہ ہے فلڈ میٹیگیشن، یعنی کہ جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ سم ٹائم اچانک بارشوں کی وجہ سے یا انڈیا کے جو ہے رویے کی وجہ سے اچانک وہ دریاؤں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو علاقہ ہے وہ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے یہ اس کا مین ٹارگٹ ہے اس کا. اس کے علاوہ اریگیشن جو تیسرا بڑا سب سے فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے پانی سٹور کر کے جب پانی کی قلت ہو تو فصلوں کے لیے یا زرعی زمینوں کے لیے اس کا پانی استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ چوتھا جو فائدہ ہے، ویسے تو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن چوتھا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوکل ایریا ہے وہاں کا، کیونکہ یہ KPK کے اندر بنا ہے، تو وہاں کی جو لوکل آبادی ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کا جو سوشو اکنامک اپ لفٹ ہے وہ بڑا اس سے ریز ہوگا. وہ ان کا جو روزمرہ کی ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ اس سے کافی بہتر ہو جائے گا. عمران خان صاحب کی محض 1.5 سال کی محنت کے بعد آج تقریباً 51 سال کے بعد محمد ڈیم کی بنیاد رکھی گئی ہے. جب عمران خان نئے ڈیم کی بات کرتا تھا تو جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سب کی سب مذاق اڑاتی تھیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً نصف صدی سے ایسا کوئی پروجیکٹ دیکھا ہی نہیں ہے کوئی ڈیم کے سلسلے میں یا بجلی کے پروڈکشن کے حوالے سے. اپوزیشن آج بھی اس کے نقائص نکالے گی، بہت ساری نکتہ چینی کرے گی، اس پہ سیاست بھی کرے گی. وجہ یہ ہے کہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان ایسا قدم اٹھا سکتا ہے. 70 کی دہائی سے لے کے پچھلے سال تک حکومتیں کرنے والے سیاستدان آج عمران خان کی باڈی لینگویج، بالوں کے انداز، چلنے کے انداز، بولنے کے انداز، اس طرح کی چیزوں پہ تو تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس کوئی بات نہیں ہے جس کی بنا پہ وہ عمران خان یا اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز کر سکیں. تو بہرحال اوورال جو ہے جو آج کا دن ہے یہ بڑا ہی خوشائند ہے پاکستان کی تاریخ میں.
کہ ہم نے تو اپنی ہوش میں کبھی سونا ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیم بنے گا یا کسی نے اس کی طرف کو توجہ دی ہے. تو یہ 50-51 سالوں کے بعد واحد پرائم منسٹر عمران خان ہے جس نے اس طرف قدم بڑھایا ہے. تو ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ کامیابی سے یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے اور پاکستان کے لیے خوشحالی لے کے آئے.